فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میں ہوں نصرت حسن، فاطمہ کے گھر پہ حملہ کتاب کے ساتھ، اور آج ہم اس کے چوتھے پارٹ کا آغاز کریں گے صفحہ نمبر 84 سے۔ اور پھر حضرت عمر کو حکم دے دیا گیا کہ اگر یہ لوگ بیعت کرنے کے لیے باہر نہیں آتے تو ان لوگوں کو اسی حالت میں جلا دیا جائے۔ یہ سارا واقعہ کتاب العقد جز نمبر 4 میں اہل سنت کے ان افراد سے نقل کرتے ہوئے مذکور ہے کہ جن کی نقل کردہ روایات کے بارے میں خود اہل سنت جھوٹ و بہتان کی نسبت نہیں دیتے۔ میری معلومات کے مطابق کوئی بھی ایسا ظالم و سنگدل نبی، وصی اور معروف بادشاہ نہیں ہے جس نے اپنی بیعت میں تاخیر کرنے والوں کو قتل و ضرب کی دھمکیوں اور جلا دینے کے لیے اپنے کارندے بھیجے ہوں۔ حتیٰ کہ کسی کافر بادشاہ کے بارے میں بھی ایسا نہیں سنا گیا۔ جب نبی یا بادشاہ نے اپنی قوم کو فقر و فاقہ سے نجات دے کر مالدار کر دیا ہو، ذلت کی زندگی سے نکال کر عزت دار بنا دیا ہو، دنیا و آخرت کی سعادت و خوشبختی کی راہ دکھائی دی ہو، اپنی نبوت کے ذریعے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو اپنی قوم کے لیے فتح کیا ہو، اور پھر آخر میں وہ نبی یا بادشاہ مر جائے اور اس کی اولاد فقط ایک بیٹی اور 7 سال یا اس سے بھی کم عمر 2 نواسے ہوں، اور اس اکلوتی بیٹی کے بارے میں وہ مرنے سے پہلے دنیا والوں کو بارہا یہ بتائے کہ میری بیٹی کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو نبی کی اس بیٹی اور اس کے 2 کم عمر بچوں کو اولاد رسول ہونے کی جزا کے طور پر جلا دینے کا اقدام کیا جائے، جبکہ وہ دونوں بچے اس نبی کی روح اور دل کی حیثیت رکھتے ہوں۔ کتاب کشف الحجہ صفحہ نمبر 120 سے 121 تک۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ واقدی کہتا ہے، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کتاب الطرائف صفحہ نمبر 238 سے 239 تک۔ حضرت عمر ایک گروہ کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس گروہ میں اسید بن حسین یا سید بن حسین ہے، لیکن یہاں پہ الف لکھا ہے تو میں اس کو اسید پڑھ رہی ہوں۔ سلمہ بن سلامہ اشہلی بھی شامل تھے۔ حضرت عمر نے آنے کے بعد کہا، تم لوگ گھر سے باہر آ جاؤ ورنہ میں تم کو اس گھر سمیت جلا دوں گا۔ کتاب الطرائف صفحہ نمبر 238 سے 239۔ کتاب احقاق الحق مؤلف نور اللہ تستری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370۔ نمبر 7، شیخ نصیر الدین طوسی متوفی 672 ہجری۔ شیخ محمد بن حسن المعروف شیخ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تو حضرت عمر کو حضرت امیر المومنین کے گھر بھیجا گیا اور اس نے گھر کو آگ لگا دی، اور جب اس نے گھر کو لگائی تھی تو اس وقت گھر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بنی ہاشم کے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ کتاب شرح ترجید الاعتقاد صفحہ نمبر 402، کتاب نہج الحق صفحہ نمبر 271 سے 272۔ شمس الدین اصفر عینی نے اپنی کتاب تسدید العقائد میں فی شرح تجرید القواعد اور قوشجی قاف واو شین جے چھوٹی ہے
قوشجی نے اپنی کتاب شرح تجرید میں شیخ طوسی کی ذکر کردہ روایت کو غلط قرار نہیں دیا، بلکہ ان دونوں نے روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حضرت ابو بکر کی بیعت نہ کرنے کے بارے میں مختلف توجیحات اور اسباب کا ذکر کیا ہے۔ کتاب شرح تجرید، مؤلف قوشجی، صفحہ نمبر 482 سے 483۔ حالانکہ اہل سنت کے مذکورہ بالا یہ دونوں عالم شیعہ مذہب سے تعصب رکھتے تھے، اور خاص طور پر قوشجی تو شیعوں نے نفرت اور تعصب میں بہت مشہور تھا، اور اسی شدید تعصب کی وجہ سے ہمارے کچھ شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں اس کے لیے المتعصب العنود الدود جیسے انتہائی سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ کتاب الرسائل الاعتقاد للخواجوی، صفحہ نمبر 409۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کے اسامہ کے لشکر کو چھوڑنے اور رسول خدا کے احکام کی اس سلسلے میں نافرمانی کرنے اور خلافت پر قبضہ وغیرہ کے بارے میں کتاب الرسائل الاعتقادیہ میں قوشجی کے سخت گیر نظریات کے بارے میں تھوڑا بہت مذکور ہے۔ کتاب الرسائل الاعتقادیہ للخواجوی، صفحہ نمبر 412، 471 اور 473۔ نمبر 8، علامہ ہلی، متوفی 726 ہجری۔ علامہ ہلی نے شرح تجرید لکھتے ہوئے شیخ طوسی کی ذکر کردہ روایت میں اس بات کا اضافہ کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت علی علیہ السلام کو زبردستی گھر سے باہر لایا گیا اور ان کے ساتھ گھر میں زبیر بھی تھا۔ گھر پر حملہ کرنے والوں نے زبیر کی تلوار توڑ دی اور گھر میں موجود افراد کو باہر لے آئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مارا پیٹا گیا، جس کی وجہ سے ان کے بطن میں موجود بچہ شہید ہو گیا، کہ جس کا نام محسن علیہ السلام تھا۔ کتاب کشف المراد، صفحہ نمبر 402 سے 403 تک۔ علامہ ہلی ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں، دوسرے خلیفہ سے بہت سے کاموں کا مواخذہ ہوگا کہ جس میں بیعت نبوت کو آگ لگانا بھی شامل ہے۔ کتاب نہج الحق، صفحہ نمبر 275 سے 276 تک۔ نمبر 9، شیخ مقداد سیوری، متوفی 826 ہجری۔ مذہب شیعہ کے بزرگ عالم دین شیخ مقداد سیوری لکھتے ہیں، ترجمہ: جب حضرت علی علیہ السلام اور کچھ دوسرے لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو ان سب نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں پناہ لے لی۔ پھر حضرت عمر کو حضرت فاطمہ کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن پر مارا اور ان پر تشدد کیا، جس سے ان کا بطن میں موجود بچہ ساقط ہو گیا، کہ جس کا نام محسن علیہ السلام تھا۔ حضرت عمر نے گھر کو بھی آگ لگا دی تاکہ یہ لوگ گھر میں ہی جل جائیں، حالانکہ اس وقت گھر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بنی ہاشم کے کچھ افراد موجود تھے، مگر گھر پر حملہ کرنے والوں نے حضرت علی کے گلے میں نیام میں تلوار کی رسی ڈال کر انہیں زبردستی گھر سے نکالا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روایت صرف شیعوں کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شیعوں نے حضرت عمر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے اسے وضع کیا ہے، کیونکہ یہ روایت اہل سنت کے بہت سے علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس روایت کو بلازری، ابن عبد البر اور بہت سے دوسرے علماء اہل سنت سے لکھا ہے، اور حضرت عمر کا مرتے ہوئے یہ کہنا بھی اس سانحے کی تائید کرتا ہے کہ کاش میں فاطمہ کے گھر کو چھوڑ دیتا اور اس میں داخل نہ ہوتا۔ کتاب الوامع الالہیہ فی مباحث الکلامیہ، صفحہ نمبر 302۔ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کا حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر حملے اور اس کو آگ لگائے جانے کے واقعے کو اپنی کتابوں میں درج کرنا، اور پھر دوسری طرف اہل سنت کے ہی علماء کا اس سانحے میں بیعت نبوت پر حملہ کرنے والوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اس میں موجود ظاہر بظاہر قباحت
اور بے احترامی کو چھپانے کے لیے مختلف ہیلے و بہانے تراشنا اور حملہ آوروں کے قبیح ترین اعمال کو جائز قرار دینے کے لیے فرضی اور غیر معقول دلیلیں پیش کرنا، یا دن کی روشنی میں سورج کے وجود کا انکار کرنے والے کی طرح تاریخ کے اتنے بڑے سانحے کا بالکل انکار کرنا، اسلام، انسانیت اور عقل کے کس خانے میں صحیح ہے؟ اس المناک سانحے میں جو پردرد واقعات پیش آئے، ان سے بہت تھوڑی مقدار میں آگاہی بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کے اصل چہرے کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ انسان عقل کو تعصب اور ہر دھرمی کے سیاہ خول سے باہر نکال کر استعمال کرے۔ نمبر 10، شیخ بیازی عاملی، متوفی 877 ہجری۔ علامہ شیخ زین الدین بیازی عاملی لکھتے ہیں، اس سلسلے میں بلازری نے جو روایت بیان کی ہے اور جو کچھ ہمارے شیعوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دروازے میں تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے جناب محسن علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہی شہید ہو کر ساقط ہو گئے، حالانکہ ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے بھی اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ کتاب الصراط المستقیم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 12۔ حضرت عائشہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی، لیکن جب حضرت عائشہ کے اونٹ کو گرانے کے لیے اس کی کونچیں کاٹ دی گئیں تو مسلمانوں کی غیرت رسول کی بیوی کے لیے جوش مارنے لگی اور اس اونٹ کے گرد انسانی سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر اڑنے لگے، اور جو مظالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے گئے ان کی حیثیت حضرت عائشہ کے اونٹ کی کونچیں کاٹنے سے بے انتہا زیادہ ہے، تو پھر مسلمانوں کا خون اس سانحہ او ظلم پر جوش کیوں نہیں مارتا؟ کتاب الصراط المستقیم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 13۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت علی کے گھر کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اس بات کو واقدی، طبری، ابن عبد ربہ اور اہل سنت کے دوسرے بہت سے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ کتاب الصراط المستقیم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 301۔ نمبر 11، ابن ابی جمہور احصائی، متوفی 901 ہجری۔ بزرگ شیعہ عالم دین محمد بن علی ابن ابی جمہور احصائی نے سن 878 ہجری میں فاضل ہروی کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ کیا تھا۔ کتاب الذریعہ، جلد 22، صفحہ نمبر 285، کتاب روضات الجنات، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 27، کتاب لؤلؤ البحرین، صفحہ نمبر 166۔ اس مناظرے میں شیخ ابن ابی جمہور نے اپنے مد مقابل سے کہا، حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم کے کچھ افراد نے حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگا دی اور دروازے میں حضرت فاطمہ کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا کہ ان کے بطن میں موجود بچہ شہید ہو کر ساقط ہو گیا۔ حضرت عمر کے حکم پر قنفذ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تلوار سے مارا اور بالآخر جب وہ اس دنیا سے گئیں تو تازیانوں کا درد اور کوڑوں کے نشانات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر موجود تھے۔ یہ سننے کے بعد سنی عالم فاضل ہروی نے کہا، یہ سب باتیں تمہاری شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں فقط تمہارے لیے دلیل و حجت ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ تو اس کے جواب میں شیخ ابن ابی جمہور احصائی نے کہا، گھر کو جلانے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مارنے پیٹنے اور ان کے بطن میں موجود بچے کو شہید کرنے کے بارے میں مروی روایات سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ گھر کو جلانے کے مصمم ارادے کے بارے میں طبری، واقدی اور ابن قتیبہ
نے بھی لکھا ہے۔ کتاب مناظرۃ الغروا والہروی، صفحہ نمبر 47 سے 48 تک۔ نمبر 12، محقق کرکی، متوفی 940 ہجری۔ محقق کرکی لکھتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اہانت کر کے اس سے بیعت طلب کرنے، گھر جلانے کی دھمکیوں، دروازے پر لکڑیوں کے جمع کرنے اور حضرت فاطمہ کے بطن میں موجود محسن کو شہید کرنے کے واقعات کو ہمارے شیعہ علماء کی طرح اہل سنت کے علماء نے بھی ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے اس بدترین فعل کے ذریعے دوسروں کو بھی اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے اور ان سے اپنے دیرینہ انتقام لینے کا راستہ دکھایا۔ کتاب نفحات الاحوات، صفحہ نمبر 130۔ حضرت علی علیہ السلام کو بیعت پر مجبور کرنے، ان پر تشدد کرنے، گھر کو آگ لگانے کی دھمکیوں اور آگ لگانے کے لیے دروازے کے پاس لکڑیاں جمع کرنے کے واقعات کو واقدی اور اسی طرح کے دوسرے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین اور مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ کتاب نفحات الاحوات، صفحہ نمبر 65۔ محقق کرکی کہتے ہیں، روایات بیان کرنے والوں، تاریخ لکھنے والوں اور گزشتہ واقعات کی کتابیں پڑھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کا رخ کیا اور بہت ہی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی، اور گھر میں موجود لوگوں سمیت گھر کو جلا دینے کے لیے لکڑیاں لانے کا حکم دیا، اور اس وقت گھر میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کی زوجہ جناب فاطمہ زہرا، ان کے بیٹے اور وہ افراد موجود تھے جنہوں نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی، کہ جن میں زبیر اور بنی ہاشم کے کچھ افراد شامل تھے۔ کتاب نفحات الاحوات، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 13، ابن مخدوم، متوفی 976 ہجری۔ بزرگ عالم دین ابو الفتح ابن مخدوم عرب شاہی نے کتاب باب ہادی عشر کی شرح میں حضرت ابو بکر کی خلافت کے ذکر کے ذیل میں لکھا ہے۔ ترجمہ: حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کر دیا تو انہوں نے حضرت عمر کو حضرت علی کے گھر بھیجا اور حضرت عمر نے گھر کو آگ لگا دی، حالانکہ اس وقت گھر میں سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں۔ کتاب مفات الباب، صفحہ نمبر 199، تحقیق ڈاکٹر مہدی محقق۔ نمبر 14، شہید قاضی تستری، متوفی 1019 ہجری۔ شہید قاضی نور اللہ تستری نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملے، گھر کو آگ لگائے جانے اور حضرت محسن کی شہادت کے بارے میں بہت سی روایات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، اگر دل اندھے نہ ہوتے تو یہ سانحہ پیش نہ آتا، اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کتاب احقاق الحق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 374۔ اگر آپ شہید نور اللہ تستری کی ذکر کردہ اہل سنت کی کتابوں سے مروی روایات کو دیکھنا چاہیں تو ان کی کتاب احقاق الحق میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 15، ابن سعد جزائری، متوفی 1021 ہجری۔ اپنے زمانے کے معروف اور بزرگ عالم دین شیخ عبد النبی بن سعد جزائری لکھتے ہیں، ترجمہ: حضرت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب نے جب حضرت ابو بکر کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو حضرت علی کے گھر جانے اور گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر اور ان کے ساتھ آنے والے لوگ بغیر اجازت گھر میں گھس گئے، حالانکہ اس وقت گھر میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بنی ہاشم کے کچھ افراد موجود تھے۔ گھر میں گھسنے والوں نے حضرت علی علیہ السلام کو باہر نکالا اور حضرت فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہا کو مارا پیٹا، جس سے ان کے بطن میں موجود بچہ شہید ہو کر ساقط ہو گیا۔ کتاب الامامہ، صفحہ نمبر 81۔ نمبر 16، حر العاملی،
متوفی 1104 ہجری، شیعوں کی معروف کتاب وسائل الشیعہ کے مؤلف حر العاملی نے حضرت ابو بکر کے خلافت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ترجمہ: جب حضرت علی علیہ السلام اور مسلمانوں کے ایک گروہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضرت امیر المومنین کے گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا، اور اس واقعے کو واقدی، طبری، ابن عبد ربہ اور کتاب انفاس الجواہر کے مؤلف نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ حوالہ ہے کتاب اثبات الہداتہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 368۔ علامہ حر العاملی نے اس سلسلے میں بہت ہی مضبوط دلیلیں پیش کی ہیں اور بہت سی روایات کے ذریعے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو ثابت کیا ہے۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں تو حوالہ درج ذیل ہے۔ کتاب اثبات الہداتہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 334، 361، 376 اور 377۔ نمبر 17، علامہ مجلسی متوفی 1110 ہجری، علامہ محمد باقر مجلسی نے حضرت عمر بن خطاب اور ان کے خلافت کے لیے نااہل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ 17ویں خامی، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانے کی جسارت کی، جبکہ اس گھر میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی موجود تھے۔ جب عمر نے ان ہستیوں کو دھمکیاں دیں، انہیں اذیت کا نشانہ بنایا۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 31، صفحہ نمبر 59۔ علامہ مجلسی اہل سنت اور شیعہ مصادر سے اس سانحے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ ترجمہ: شیعہ اور سنی کتابوں اور روایات سے متفقہ طور پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے حکم اور ان کی رضامندی کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگانے کی جسارت کی، جبکہ اس گھر میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین موجود تھے۔ حالانکہ اللہ اور رسول خدا کے نزدیک ان ہستیوں کی ایسی عظیم منزلت اور بلند شان ہے کہ جس کا انکار کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے ان ہستیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور انہیں اذیت و تشدد کا نشانہ بنایا۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 28، صفحہ نمبر 408 سے 409 تک۔ نمبر 18، ابو الحسن فتونی متوفی 1138 ہجری، اپنے زمانے کے معروف عالم دین علامہ ابو الحسن فتونی لکھتے ہیں: ہم اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم اور ان کی بے احترامی کے ایسے المناک واقعات کو لکھتے ہیں کہ جس کا حضرت فاطمہ نے واضح الفاظ میں اعلانیہ طور پر شکوہ کیا ہے، اپنے دکھ، درد اور کرب و الم کا اظہار کیا اور اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں پر غضبناک ہونے کا اعلان کیا، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھ پر ظلم کرنے والے میرے جنازے میں شامل نہ ہوں۔ جو کچھ ہم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت اور فضیلت کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ کے حق میں ایسے وحشیانہ افعال کا ارتکاب کرنے والوں کی پلیدگی کسی بھی باضمیر، انصاف پسند اور غیر جانبدار شخص سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کرنے والوں نے ذرہ برابر بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت اور منزلت پر مشتمل وارد ہونے والی احادیث، آیات اور روایات نہ پاس رکھا اور نہ ہی خدا اور پیغمبر اکرم کے غضب سے خوفزدہ ہوئے۔ علامہ ابو الحسن فتونی نے اپنی گفتگو اور استدلال کو جاری رکھتے ہوئے مزید چند باتوں کو تحریر کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے گریہ کرنے والی روایت کو تحریر کیا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے جب
رونے کا سبب پوچھا گیا تو آن حضرت نے فرمایا مجھے میری ذریت کی فکر رلا رہی ہے، میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے بدترین لوگ میری ذریت و اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے ہائے میرے بابا، ہائے میرے بابا، لیکن میری امت کا کوئی فرد میری بیٹی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد علامہ ابو الحسن فتونی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو ان المناک واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کا تفصیلی ذکر آئندہ آنے والے صفحوں میں کروں گا، کہ جس میں حضرت ابوبکر کے حکم پر حضرت عمر اور ایک گروہ کا حضرت فاطمہ کے گھر پر حملہ کرنا، گھر میں گھس کر علی اور زبیر کو بیعت کے لیے زبردستی گھر سے باہر نکالنا، حضرت فاطمہ کو فدق اور خمس اور اپنے بابا سے ملنے والی تمام میراث سے محروم کرنا شامل ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم مختصر طور پر ان المناک واقعات کو بیان کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طبری، جوہری، قطیبی، سیوطی، ابن عبد ربہ، واقدی اور بہت سے علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کے حکم پر حضرت عمر ایک گروہ کے ہمراہ حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ اس گروہ میں خالد بن ولید بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو اس وقت گھر میں حضرت علی علیہ السلام، زبیر، کچھ دوسرے لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر اور اس کے ساتھیوں نے آنے کے بعد دروازے پر دستک دی اور حضرت عمر نے گھر میں موجود لوگوں کو آواز دی اور انہیں نکلنے کے لیے کہا، لیکن اندر موجود افراد نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت فاطمہ نے گھر پر حملہ کرنے والوں کا شور سنا تو روتے ہوئے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے میرے پیارے بابا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں ابن خطاب اور ابن ابی قحافہ کے ہاتھوں کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ قطیبی اور بہت سے دیگر علماء اہل سنت کی اس سانحے کے بارے میں لکھی گئی روایت میں ہے کہ جب گھر کے اندر موجود لوگوں نے باہر نکلنے سے انکار کیا تو حضرت عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، تم اگر باہر نہ نکلے تو میں اس گھر کو اس کے اندر موجود لوگوں سمیت جلا دوں گا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر کسی نے حضرت عمر سے کہا، اس گھر میں تو فاطمہ بھی ہے، لیکن حضرت عمر نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، اگر اس میں فاطمہ ہے تو ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ابن عبد ربہ نے اس سانحے پر مشتمل جو روایت لکھی ہے اس میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عمر سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو ہمارا گھر جلانے آیا ہے؟ تو عمر نے کہا، ہاں، میں تمہارا گھر جلانے آیا ہوں۔ زید بن اسلم کی ذکر کردہ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عمر سے کہا، کیا تم مجھے اور میرے بچوں کو جلانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا، ہاں، خدا کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ جو افراد حضرت عمر کے ساتھ تھے جب انہوں نے حضرت فاطمہ کی پکار اور رونے کی آواز سنی تو ان میں سے بہت سے روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور پھر وہاں باقی رہ جانے والے سنگ دلوں اور حضرت عمر نے حضرت علی کو زبردستی باہر نکالا۔ اہل سنت کے علماء کی ذکر کردہ بہت سی روایات میں مذکورہ ہے کہ حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے اور پہلے زبیر اور پھر اس کے بعد حضرت علی کو باہر نکالا۔ بہت سے لوگ جمع ہو کر تماشائیوں کی طرح اس منظر کو دیکھتے رہے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا روتی نہیں اور بلند آواز میں آہ و فغاں کرتی نہیں، اور پھر حضرت فاطمہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر آئیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگوں نے کتنی جلدی اپنے نبی کے گھر والوں سے اپنے رویے تبدیل کر لیے ہیں۔ شہر ستانی نے کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ نظام سے منقول ہے کہ حضرت عمر نے گھر پر حملے والے دن حضرت فاطمہ کے بطن پر اتنا مارا کہ ان کے بطن میں موجود محسن شہید ہو کر سخت ہو گیا اور
اس سارے واقعے کے دوران حضرت عمر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اس گھر کو اس میں موجود لوگوں سمیت جلا دو۔ اہل بیت سے مروی روایات میں ہے کہ حضرت فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور اسی دوران حضرت عمر نے گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ حضرت فاطمہ کے بطن سے زور سے ٹکرایا اور انہیں زخمی کر دیا، اور پھر اسی ضرب اور تشدد کی وجہ سے حضرت فاطمہ کے بطن میں موجود بچہ ساقط ہو گیا کہ جس کا نام محسن تھا، اور اسی تشدد اور تکلیف کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے بعد حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت عمر نے تازیہ نے حضرت فاطمہ کی کمر پر مارے، اور بعض روایات میں مذکور ہے کہ حضرت عمر کے حکم پر قنفذ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر تازیانے سے تشدد کیا۔ علامہ ابو الحسن فتولی نے مذکورہ بالا گفتگو لکھنے کے بعد کتاب سلیم بن قیس میں مذکور اس سانحے کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسن علیہ السلام کی مغیرہ بن شعبہ سے اس سانحے کے حوالے سے ہونے والی گفتگو کو بھی لکھا ہے۔ سامعین اکرام، اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اس کے اگلے پارٹ میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے صفحہ نمبر 111 سے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 110 تک مطالعہ کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔